کیا آپ کو لگتا ہے, سچی سچی بات, کراچی والے آپ کو ووٹ دیں گے؟ میرے خیال میں اللہ بخشے عامر لیاقت حسین اور آپ ایک ہی سٹیج پہ, اور انہوں نے الطاف حسین کے حق میں نعرہ لگایا, آپ کی فوٹیج لگی ہوئی, منہ کی یوں آپ کی پلیسنگ تھی, تو وہ منہ کی پلیسنگ میں کیا آپ اس نعرے کو انڈوز کر رہے تھے؟ لینڈ کروزر والی میمز بڑی آپ کی چلتی ہیں کہ میری لینڈ کروزر 40 لاکھ کی بلٹ پروفنگ کرائی, دینے بھی ہیں کچھ پیسے. تو سب سے پہلا میرا سوال ہے, پیسے آپ نے جو دینے تھے وہ دے دیے؟ دیکھیں وہ لینڈ کروزر تو سیکنڈ ہینڈ تھی, اس کی اوریجنل کاسٹ 55 لاکھ تھی, 40 لاکھ کے اس میں بلٹ پروفنگ ہوئی تھی اور 5 لاکھ کے بریک شو. 40 لاکھ خواجہ سہیل صاحب نے دیے تھے, میں نے بتایا. 5 لاکھ میرے ایک دوست ہیں بابر بھائی, بابر چختائی. اچھا اچھا, یہ کلیئر کر دیا بھائی, واہ واہ واہ. آپ نے کہا ہے جوان لڑکے ہماری پارٹی میں ساتھ ہیں, تو کیا جوان لڑکیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ لڑکیاں بھی تو ایک وومن پاور بھی تو بہت بڑی پاور ہے. کہ مجھے کسی نے سوال کیا تھا, اگر بالی ووڈ کے اداکاراؤں میں سے اگر آپ کو کسی کو لینا ہو تو آپ کس کو لیں گے؟ میں نے کہا میں سلمان خان کو لے لوں گا, ایک دبنگ آ جائے گا, باقی خود بخود آ جائیں گے. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں نادر علی. روڈوں پہ پڑ رہے ہیں بڑے بڑے کھڈے, گر رہے ہیں بجلی کے تار, کھانک ہو گیا میرے ملک کا معیار. آپ بتائیے فاروق ستار. اب مجھے کیا اسی اس میں آپ کو صیغے میں بتانا ہے؟ جی نظمیاں بتانا ہے؟ جی نظمیاں بتا دیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تھے لوگوں کے محبت کے حقدار, ہاں ٹھیک ہے نا, وہ ہو گئے گرفتار. ہاں, جب وہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ جب وہ ہو گئے کسی اور کے وفادار, تو پھر اس کے بعد اب کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ یعنی ہوا یہ کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں آپ کوئی تفریق کر سکتے تھے کہ بھئی یہ ڈیفینس ہے, یہ کلفٹن ہے, یہ لیاقت آباد ہے, یہ ناظم آباد ہے. اب یہ ہوا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, ڈیفینس اور ناظم آباد. نہ کوئی برگر رہا, نہ کوئی بند کباب. تو یہ جو لوگوں نے بھی بنائے غلط پرستار ہے نا, اب انہیں بھی یہ سوچنا ہے کون ہے وفادار اور کون ہے ان کے ووٹ کا حقدار. کیا بات ہے. شاید ایک بار پھر انہیں یاد آئے فاروق ستار. آئے ہائے ہائے ہائے, انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں فاروق بھائی, ابھی میرا آپ کے آفس جانا ہوا, ناظم آباد والے پہ تالا لگا ہوا تھا, پھر میں گیا کورنگی والے پہ, وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا, پھر میں پی آئی بی پہ گیا, وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا. میں نے کہا یار ہر جگہ تالا, تو کسی نے بتایا بھائی پاگلی بچے, یہ تالا نشان ہے ان کا مہم کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مہم کا نشان, انتخابی نشان آپ کا تالا. کوشش کی کہ میں اپنے ریکنسائل کروں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جن کے ساتھ برسوں کام کیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب میری محبت, میری قربت اور میری فکر ان کی بقا کے لیے شاید ان کو راس نہیں آ رہی. تالے کا ویژن یہ تو نہیں ہے کہ لینڈ مافیا ہوا برائے تعاون اور جتنے بدماش گنڈے سب کو بند کر کے تالا لگانا ہے آپ کی؟ دیکھیں اس وقت جو چیلنجز ہیں نا, اس میں ہماری آمدنی اور تنخواہ پر مہنگائی کا تالا لگا ہوا ہے. روزگار پر میرے نوجوانوں کے میرٹ, پڑھے لکھے نوجوان, ان پر بے روزگاری کا تالا لگا ہوا ہے, بہت موٹے موٹے تالے لگے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جو ہماری غیرت ہے, حمیت ہے, عزت نفس ہے, اس پہ شاید بھی غیرتی کے تالے لگ گئے ہیں. تو ایک طرف ان تالوں کو کھولنا ہے, اور تو پھر تو چابی ہونا چاہیے نا نشان. نہیں, چابی تو تالے سے تالا کیا, تالا ٹکرا کے توڑنا ہے, کیا کرنا ہے؟ دیکھیں کچھ تالے کھولنے اور کچھ تالے لگانے بھی ہیں. ہاں میں یہی تو بول رہا ہوں نا, یہ تو تالے لگانے لگے ہوئے ہیں آلریڈی, آپ نے کہاں لگانے. لیکن چابی مجھے معلوم ہے نا, وہ عوام ہے, ووٹرز ہیں. بند ذہنوں پر تالا کھلے گا, سوچ و فکر کا نیا سفر, ایک نیا سیاسی عمل شروع ہو رہا ہے جیسے 84 میں ہوا تھا. اور پھر اس میرے خیال میں اس خیال کے ساتھ کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے گریز کرنا ہے, انہیں نہیں دہرانا ہے,
ان غلطیوں کا ازالہ بھی کرنا ہے. 10 اوور کا میچ رہ گیا, 40 اوور کا کھیل لیا ہے, یہ میچ بھی بچانا ہے, اگلے میچ کی ٹیم بھی تیار کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے سارا مقصد اس کا. اور اس کو ہم نے یہ شعر میں یہ ٹائٹل دیا ہے کہ اٹھو لوگو کھولو تالا, اٹھو لوگو اٹھو لوگو کھولو تالا, تالا اپنی قسمت والا. تو یہ میسیج ہے. اب اسے مزید واضح کرنا عوامی زبان میں تو پھر یہ ہے کہ نہ رہا کچرا نہ رہے گند, لگا دو تالا کر دو بند. تو یہ سارے میسیجز جا رہے ہیں. اٹھو لوگوں کھولو تالا, آ گئی ہیں زیتون خالہ, فٹافٹ اندر گھساؤ اور پکاؤ کلیجی اور کھا جا سارا. اچھا, جو تالا لگانا ہے وہ کس پہ لگانا ہے؟ جو دیکھیں ظلم جو ہے نا وہ ظالم اس کا آج ہوتا ہے, اور کل جو ہے وہ مظلوموں کا ہے. کیا اچھی بات کی ہے بھائی, واہ تو ظلم پر تالا لگانا ہے, ناانصافی پر تالا لگانا ہے, امتیاز پر تالا وہ لگانا ہے. آپ شعر بولتے ہیں نا اس پہ کہ کچھ دیر کی خاموشی. اور ایسا ہے لٹرلی, آپ دیکھیں گا یہ عمل بن رہا ہے, قائم ہو رہا ہے. کچھ دیر کی خاموشی ہے, کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. بھائی واہ واہ, وائنڈ اپ کر دیتے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو وائنڈ اپ والا ماحول بنا دیا. لیکن میں یہاں پہ میرے ایک چیز, ابھی آپ آ رہے تھے تو میری 3-4 نا میمز پہ آپ کے مطابق نظر پڑی. تو وہ ایک لینڈ کروزر والی میمز بڑی آپ کی چلتی ہیں کہ میری لینڈ کروزر 40 لاکھ کی, وہ سیکنڈ ہینڈ لینڈ کروزر تھی, اس میں 40 لاکھ کی بلٹ پروفنگ کرائی, اور اپنا میں نے دینے بھی ہیں کچھ پیسے. تو سب سے پہلا میرا سوال ہے, پیسے آپ نے جو دینے تھے وہ دے دیے, اور اب وہ لینڈ کروزر کتنے کی ہو گئی ہے؟ دیکھیں وہ لینڈ کروزر تو سیکنڈ ہینڈ تھی, ٹھیک ہے, اس کی اوریجنل کاسٹ 55 لاکھ تھی, یہ 50 لاکھ, 40 لاکھ کے اس میں بلٹ پروفنگ ہوئی تھی, اور 5 لاکھ کے بریک شو. 40 لاکھ خواجہ سہیل صاحب نے دیے تھے, میں نے بتایا. 5 لاکھ میرے ایک دوست ہیں بابر بھائی, بابر چغتائی. اچھا چغتائی, اچھا یہ کلیئر کر دیا بھائی, واہ واہ واہ. انہوں نے 5 لاکھ کے لیٹ کے بریک شو اس میں دیے تھے. ٹھیک ہے. جو باقی جو 50 لاکھ تھے اس میں سے میرے اس میں 20 لاکھ تھے, 30 لاکھ پارٹی کی طرف سے مجھے ملے تھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, کچھ پیسے اس میں جو 30 لاکھ تھے اس میں کم تھے, تو وہ جو جن سے لی تھی انہوں نے اب تک نہیں مانگے, میں نے بھی نہیں دیے. موقع آئے گا تو انشاءاللہ ضرور دے دوں گا. لیکن دیکھیں وہ بھی پرانی تھی نا, تو پھر اس کو واپس کر کے میں نے ویگو لے لی, بلیک ویگو والی. اچھا ڈالا, ٹھیک ہے نا, ہاں ڈالے والی. اچھا وہ اس سے بھی کم قیمت کی تھی. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو میرے ہم اثر ہے میری اپنی پارٹی کے, میں پیپلز پارٹی کے وڈیروں جاگیرداروں سے کمپیئر نہیں کروں گا اپنے لیول کو, یا کسی اور PMLN کے, یا شاید PTI کے بھی. لیکن اگر میں اپنے ہی ہم اثروں, اپنے ہی جو سینئر ساتھی تھے ان سے کمپیئر کروں, تو کسی کی 1.5 کروڑ کی 2 کروڑ کی لینڈ کروزر ہے, کسی کی 3-3.5 کروڑ کی ہے, تو وہاں پر بھی اگر سب سے کم لاگت, اور پھر میں جس گھر میں رہتا ہوں PIB کالونی, 50 سال سے پہلی کلاس میں وہاں پر آیا تھا, اور آج بھی وہاں پر ہوں. کوئی دو رائے نہیں ہے, حقیقتاً یہ صحیح فرمایا. اور باقی میرے ہم جو ساتھ تھے, کوئی پاپوش میں رہتا تھا, آج وہ کہاں رہتا ہے, کوئی لیاقت آباد میں رہتا ہے, آج وہ پورش ایریا میں رہتا ہے. کوئی لالو کھیت میں تھا, اس نے اپنے کھیت بنا لیے, اپنے کھیت بنا لیے, حقیقت میں بنائے, فارم ہاؤسز بنائے, فارم بنائے ہیں. تو یہ ساری ترقی ہے. اب یہ کہتے ہیں نا بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کیا بات ہے. اب پردہ لوگوں کے سامنے تو ہوگا, لیکن کارکنان تحریکی ساتھی سمجھتے ہیں, متنفر ہے, بدزن ہے. میں نے آخری اٹیمپٹ کیا, لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے, کیا سے کیا ہو گئے, دیکھتے. میں نے پتھر سے جن کو بنایا صنم وہ خدا ہو گئے دیکھتے. اب اس کے بعد میرے خیال میں کہانی اینڈ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مٹی پاؤ, بائیگونز اور بائیگونز, اب آگے کی طرف دیکھو. تو میں نے میرے اسٹاف میں بھی, سیکریٹریٹ میں بھی آپ کو جو ہے 35 سال 30 سال سے کم عمر کے نوجوان نظر آئیں گے, جن کو میں ٹرین کرتا ہوں, جن کے اسکل کو امپروو کرتا ہوں, جن کو سیاست کی نو ہاؤ بتاتا ہوں, مکالمہ کیا ہوتا ہے, آئین کیا ہوتا ہے, قانون. لیکن اگر ہم نے یہ چیزیں لوگوں کو منتقل نہ کی,
اور اسے اپنی آپ مناپلی. اکثر مجھے بھی کالیں کر کے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, مجھے یاد ہے معزز خواتین و حضرات, اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جتنی بات کرتے ہیں اس میں پاکستان ہی ہوتا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, حقیقت. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ شاید پاکستان بعد میں بنا, ہمارے آباء و اجداد نے تو پاکستان کو پہلے آپٹ کر لیا تھا کہ اپنی تو پہچان یہی تھی, اس پہچان سے پہلے بھی اپنی تو پہچان یہی تھی, اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا, پاکستان سے پہلے بھی. کیا بات ہے. تو دیکھیں نا, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے, یہ کمٹمنٹ کہتے ہیں نا ملک بنایا قائد اعظم نے اور عیش کرے ہم. ملک بنایا قائد اعظم نے اور عیش کرے ہم, خدا کی قسم شیر ختم. واہ. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم بظاہر بڑی ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے ہیں جی, لیکن یہ آپ مخمل میں لپیٹ کے اس نظام کے جو کرتا دھرتا ان کو جوتے لگا رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ بات تو بالکل صحیح ہے. اور یہ بڑے سیریس باتیں ہیں. جی جی جی, بہت لائٹر نوٹ میں ہم کر رہے ہیں. خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں بس. ہاں, یہ حقیقت ہے. اور مور جس طرح خوش ہوتا ہے وہ ناچتا ہے, اور جب اپنے بدنما پیروں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے میری فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. میں عارضی اچیومنٹ پر خوش ہو جاتا ہوں, لیکن مجھے اپنی بنیادوں کو ٹھیک کرنا ہے. اخلاص, سنسیریٹی, اس کے بعد سیکریفائس, قربانی, اس کے بعد سیلفلیسنس, بے لوس جدوجہد, اس کے نتیجے میں یہ ملک بنا تھا بھائی. اگر آج پاکستان کی سیاست, معیشت اور معاشرت کو پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, سر اٹھا کے چلنا ہے, سر اٹھا کے جینا ہے, دنیا کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرنی ہے, اور یہ ہاتھ جو کبھی دینے والے تھے لینے والے بن گئے, انہیں پھر دینے والا بنانا ہے, تو کراچی کے قومی کردار کو اجاگر کرنا ہوگا. کراچی کے انفراسٹرکچر پر توجہ دینی ہوگی. 4000 ارب روپے کا ٹیکس دیتے ہیں, 1% کی خیرات ملتی ہے 40 ارب, کم از کم 400 ارب ملنے چاہیے کراچی. اور یہ 400 ارب بھی اگر ملے تو کسی ایک جماعت کے ہاتھ میں گئے تو سمجھ لے کہ وہ گئے. اور نظام نیچے تک, بلدیاتی نظام نہیں پھیلا نا, نیچے تک آیا ہی نہیں, نیچے جائے نہیں. اقتدار, اختیار, وسائل منتقل نہیں ہوئے. اقتدار تو ہوا, اختیار اور وسائل نہیں ہوئے. 4 سال اقتدار کے مزے تو لیے جاتے ہیں, پھر اختیارات اور وسائل کا رونا رویا جاتا ہے. تو وہ ڈیولوشن آرٹیکل 140A کے تحت میری پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں, جو اپریل 2017 میں میں نے فائل کی تھی. چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے اپنے آفس کے آخری دن اس پر ہمارے حق میں فیصلہ دیا. اب اس پر لیجسلیشن ہونی ہے. اگر پیپلز پارٹی نہیں کر رہی ہے تو یہ معاہدوں سے کچھ نہیں ہوگا. 28 دن کا لالی پاپ جماعت اسلامی کے منہ میں دیا, وہ چپ ہو گئے. 7 دن کے دھرنے کے بعد ایک لالی پاپ پی ایس پی کے منہ میں دیا, وہ بیچارے چپ ہو گئے. اور ایک معاہدہ سو کال کیا ایم کیو پاکستان کے ساتھ, وہ چپ ہو گئے. ان تینوں کو پی ایس پی, جماعت اسلامی, ایم کیو پاکستان اور میں پٹیشن ڈرافٹ کرتا ہوں. آئے ہم 4 5 6 لوگ مل کر توہین عدالت کا مقدمہ کرے سندھ کے وڈیروں, جاگیرداروں اور صوبائی حکومت کے جو ارباب اقتدار ہیں ان کے اوپر. آپ دیکھیں کئی راستے ہوتے ہیں. اب دیکھیں جب سب ایک ہی بات کر رہے ہیں, سب کو اپنے اپنے حصے کی لالی پاپ دے دی گئی, کسی کو معاہدے کی صورت میں, کسی کو کسی صورت میں, لیکن اختیارات نہیں ہے. تو ہمیں اختیارات بھی لینے, پھر ایک آل پارٹی, آل سیکٹورل, یعنی کل جماعتی, کل شعبہ جاتی کمیشن بنانا آرٹیکل 149(4) کے تحت, جس کے تحت سب کی اونرشپ ہو کہ بھئی کسی ایک کا کریڈٹ نہیں. 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, کسی ایک پارٹی کو ٹوٹل مینڈیٹ ملنا نہیں, مطلب کہ بہت واضح اکثریت ملنی نہیں ہے. کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے یا تو میئر بنایا جائے گا, اس طرح ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ ایک وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل قائم کرے, ایک ایسی یکجہتی جس میں 400 ارب روپے سالانہ کراچی کے جو سیاسی اکابرین مختلف جماعتوں کی وہ مل کر مطالبہ کریں اور لیں, اور ایک مشترکہ کمیشن ہو, آئین کے تحت قانون سازی ہو, اور اس کے تحت اور سب کی اونرشپ کے ساتھ سب کے سینئر قابل قبول, قابل اعتبار لوگوں کو اس کمیشن میں بٹھائیں. ایسی لیڈرشپ ہر پارٹی, جہاں ہر پارٹی میں ایک مافیا موجود ہے, وہیں ہر پارٹی میں ایک
اچھے لوگوں کی ٹیم بھی موجود صحیح ہے. ہے. اس ٹیم کو جوڑیں گے, ایک اشتراک عمل اور وسیع تر مفاہمت کریں گے تو اختیارات بھی ملیں گے, وسائل بھی ملیں گے, 400 ارب روپے بھی ملیں گے, اور کم از کم کراچی کا جو تعمیر و ترقی کا ایجنڈا ہے, سرکولر ٹرین, K4 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ اضافی پانی, کچرا اٹھانے اور نکاسی آب کا جدید نظام, برساتی نالوں کا نظام, اور تھوڑا سا بجلی کے بحران کا حل. میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں ممکن ہیں. 1600 ارب میں 4 سال میں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اگر اس کے لیے مشترکہ طور پر ہم اپنی سیاسی تقسیم کو 4 سال کے لیے ختم کر کے کراچی کی تعمیر و ترقی کے ایجنڈے کو اون کر لیں. یہ میرا فارمولہ ہے. فاروق بھائی, جب رہنما لیڈر بنتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ سب سے پہلے میرا سب سے پہلے ویژن یہ ہے کہ اگر میں ایک طبقے کی نمائندگی کرتا ہوں اور میرے پاس کل اگر کراچی میں میرے ووٹ بینک میں مہاجر جو ہے وہ شروع سے میری ایک بڑی بیس ہے, تو باقی اگر لوگ نہیں ہیں تو اس کا مطلب میں انہیں کراچی کی معاشی, معاشرتی یا جو سیاسی زندگی ہے اس سے آؤٹ نہیں کر سکتا. ان کے وجود کو بھی تسلیم کرنا ہے. ان کا ووٹ کسی اور پارٹی کے پاس ہے تو مجھے اس پارٹی کے پاس جا کر اس اسٹرینتھ کو, اس طاقت کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے. اسی لیے میں نے کہا ایک فریگمنٹڈ کراچی, ایک منقسم کراچی, ایک منتشر اور منقسم MQM اور اس کا ووٹ بینک کراچی کے مسائل کا حل کبھی بھی نہیں تلاش کر سکے گا. ہم کبھی بھی کراچی کو اپنے پیروں پہ, پاکستان کو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا کر سکتے جب تک کہ ہم ایک مفاہمت کریں اور ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم. تو ویژن دیکھیں, اسٹیٹس مین جو ہوتا ہے نا وہ رہنما اور لیڈر سے آگے ہوتا ہے. اس وقت اسٹیٹس مین کی نظریں ہمیں چاہیے. لیڈر کیا ہوتا ہے, ایک الیکشن پر اس کی نظر ہوتی ہے, اور اسٹیٹس مین کی نظر 50 سال اور 100 سالوں پر ہوتی ہے, اور اس کی بنیاد آج رکھی جاتی ہے. اور اگر آج جو میں بات کہہ رہا ہوں اگر اس پر عمل نہیں کیا MQM پاکستان نے, PSP نے, حقیقی نے, جماعت اسلامی نے, اور PTI نے, اور TLP نے, اور سب نے مل کر ایک حل کراچی کا نہیں نکالا. ابھی بلدیاتی الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں نا؟ بالکل. اچھا, اگر آپ کی پارٹی جیت جاتی ہے تو میئرشپ پہ آپ سب سے پہلے آئیں گے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں میئرشپ پہ وہی لوگ آئیں گے جو الیکشن لڑ رہے ہیں یونین کاؤنسل کے. صحیح ہے. یونین کاؤنسل کا چیئرمین ہی کوالیفائی کرے گا. تو پہلی بات تو میں نے کہہ دیا کہ میں میئرشپ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. صحیح ہے. اور 35 سال سے کم عمر کا ایک نوجوان ہی آپ کھڑا کریں گے؟ کیے نا, 75 پینل میں نے دیے. اب وہ میرے پینل سے بھی ایک میئر آ سکتا ہے. باقی میرے پاس وقت کم تھا, میں نے 4 سال میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے جو پینل ہیں وہ بیسٹ پینل ہوں گے. تعلیم یافتہ, سمجھدار, سلجھے ہوئے, اچھا خاندانی بیک گراؤنڈ, اور ہر شعبے سے اور طبقے سے تعلق رکھنے والے. اس میں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وکلا ہیں, IT کے ایکسپرٹ ہیں, تاجر, کاروباری لوگ, کراچی کا بھی انہیں پتہ ہونا چاہیے نا, اور ہر مسلک اور ہر زبان بولنے والے, اور کراچی کے گلیوں چپے سے واقف ہونے چاہیے. بالکل. کم عمر ضرور ہوں گے. میرا ویژن ہوگا, ان کی انوویشن ہوگی, میری بصیرت ہوگی, ان کی جدت ہوگی. تو یہ کمبینیشن ہے, ویژن اینڈ انوویشن انشاءاللہ. پھر اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ کسی اور پارٹی میں بھی جو لوگ کامیاب ہوں گے تو آگے جا کے ہمیں مشترکہ طور پر کراچی کو اون کرنا ہے. اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی. کراچی کو اپنائیں, بچائیں اور بنائیں تو پاکستان کو اپنایا, بچایا اور بنایا. یہ ہے. کیا آپ کی سکس سینس سے بتائیے گا اپنے پوائنٹ آف ویو سے, کیا آپ کو لگتا ہے سچی بات کراچی والے آپ کو ووٹ دیں گے؟ میرے خیال میں یہ کراچی والوں کا بھی امتحان ہے اور میری بھی آزمائش ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک بات بتائیے گا, بہت سارے سیاستدان ایسے تھے جو آج سے 10-15 سال پہلے ہاٹ کیک ہوتے تھے, اب وہ ان کا نام و نشان نہیں ہے. تو میرا سوال یہ, کسی بھی سیاستدان کی ناکامی کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پیچھے ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی ناکامی کی بڑی وجہ ہے؟
میرے خیال میں اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ کیا میڈیا میں کمانا؟ وہ بہت قریب کی نظر ہوتی ہے اس کی. ہاں اس کی دور رس نظر ہونی چاہیے, دوربینی ہونی چاہیے اس کی نگاہ میں. اگر اس کا وہ ویژن نہیں ہے اور وہ صرف عارضی اختیار اور وسائل کے لیے کام کر رہا ہے, ایک گلی میں نالیاں بنا دیں اور پچھلی گلیاں پکی کروا دیں, لیکن اگر اور کچھ سڑکیں بنوا دیں, لیکن نیچے اگر سیوریج کے اوور فلوز ہیں تو 1 سال وہ سڑک چلے گی, پھر وہ بہہ جائے گی. اور اگر اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے, لانگ لائف روڈ نہیں ہے, تو 1 سال بعد ختم ہو جائے گی. ویژن بھی ہونا چاہیے کہ اس شہر ہمیں ترجیحات طے کرنی. کیا پوائنٹس ہیں؟ پوائنٹس اگر ایک اسکرین پہ آنا ایک مقصد ہے کہ اسکرین سے آؤٹ ہو کے بھی سیاستدان ذرا آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے یا نہیں؟ سچی بتائیے گا. اسکرین پہ رہنے کے لیے اگر ہم زبردستی رہنے کی کوشش کریں گے نا, تو اس میں ہم زیادہ غلطیاں کریں گے. ہاں, اگر ہم شہرت کے بھوکے ہیں اور شہرت کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریٹ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے پولیٹیشین شہرت کا؟ بہت سارے لوگوں نے کیا نا ایسے, ہوتا ہے. وہ بہت شارٹ لیوڈ تھے نا. سچی باتیں ہو رہی ہیں فاروق بھائی, سچی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر وہ تو دیکھیں نا, لوگوں کے دلوں سے اتر جائیں گے نا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ شارٹ لیوڈ تھے. صحیح. ہمیں الیکشن جیتنا ہارنا مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ مقصد ہو کہ کیا معاشرے میں مضبوطی اور استحکام رہے گا, کیا پانی کی کمی پر جو فسادات ہوں گے وہ فسادات کیا لسانی فسادات میں تبدیل نہیں ہوں گے, کیا وہ مسلکی فسادات میں تبدیل نہیں ہوں گے. اور بھائی اگر بھائی کا خون کرے گا تو اس کی ذمہ داری پھر کس کی ہوگی؟ کیونکہ ہم نے تو ایک محلے میں پانی دینا ہے اور اپنی یو سی کی سیٹ نکالنی ہے, باقی محلہ ہماری بلا سے بھاڑ میں جائے. میرے خیال میں یہ رویہ ہمیں پورے کراچی کو اون کرنا ہے, پورے سندھ کو بھی اون کرنا ہے, پورے پاکستان کو بھی اون کرنا ہے. اور اس کا آغاز اگر کراچی کی اونرشپ سے ہو تو نتھنگ لائک اٹ میرے خیال میں, کیونکہ 60-70% ریونیو ہم دیتے ہیں. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا نہیں, پلتا ہے. پھر 90% ہم صوبے کو ریونیو دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ چیزیں کراچی پورٹ, اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم زیادہ شور مچاتے ہیں کہ کراچی پالتا ہے, کراچی پالتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کراچی نہیں, کراچی سٹی کی بات نہیں ہو رہی, کراچی پورٹ کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ پورٹ سے ساری امپورٹ ایکسپورٹ ہے نا. مزے کی بات یہ ہے کہ جو پورٹ کا اپنا ریونیو ہے وہ بھی اربوں میں ہے, اس کا الگ بجٹ ہوتا ہے. وہ بجٹ وفاقی بجٹ کا حصہ نہیں ہے, تو وہ تو ایک کمانے والا ادارہ ہے, اور اس کی آمدنی اور اخراجات کیا ہے وہ پاکستان کی قومی پارلیمان کی نہ دوربین میں ہے نہ خوردبین میں ہے. اس کی تو کوئی اسکروٹینی اور آڈٹ ہے ہی نہیں. تو وہ تو ویسے ہی ہم نے بخشا ہوا ہے جو اس کارپوریشن کے مالک ہیں. وہ تو ایک الگ راجواڑہ اور ریاست ہے. ہم تو بات اس کی کر رہے ہیں جو انکم ٹیکس ہم دیتے ہیں, جو سیلز ٹیکس ہم دیتے ہیں, جو کسٹمز ڈیوٹی ہم دیتے ہیں, جو ہم اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں, انڈائریکٹ سیلز ٹیکس جتنا ہم دیتے ہیں کوئی نہیں دیتا. اور انکم ٹیکس بھی کارپوریٹ سیکٹر ہو یا تنخواہ دار طبقہ وہ دیتا ہے. اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہمارا حکمراں طبقہ ہے, جو ہماری اشرافیہ ہے, اس میں 65-70% اگر وڈیرے جاگیردار ہیں تو ان کی آمدنیوں پر کوئی ٹیکس نہیں, اور اس کا استثناء ایگزمپشن انہیں آئین پاکستان میں ملا ہے. تو پاکستان کے آئین میں کچھ بنیادی ایسے سقم ہیں, ایسی ڈسکریمنیشن اور امتیاز ہے کہ آپ اور میں ٹیکس دیں. ایک فوٹوگرافر, ایک جرنلسٹ میڈیا کا ٹیکس دے رہا ہے, لیکن کروڑوں اربوں کی آمدنی جن کی ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہے. اور ڈائریکٹ ٹیکس ہونا چاہیے آمدنی کا, انڈائریکٹ ٹیکس کا بوجھ غریبوں پر, مڈل کلاس پر آتا ہے, اور یہی ہماری معیشت کی سب سے بڑی کمزوری ہے. کیا آپ کا تالا موبائل چھیننے والوں کو بند کرے گا, ان کو تالا لگائے گا؟ کیونکہ کراچی کے سب سے بڑے مسائلوں میں سے ایک مسائل اسٹریٹ کرائم ہے, اس پہ ذرا لب کشائی کیجیے گا. دیکھیں, یہ تالا جب ووٹرز کی ماسٹر کی سے کھلے گا تو یہ بے روزگاری کے تالے کو توڑے گا نا, اور یہ جرائم کے تالے کو توڑے گا, یہ جہالت کے تالے کو توڑے گا, اور لوگوں کو جو اپرچونٹی اور موقع دے گا
جس ویژن کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں عام لوگوں کو کیسے امپاور کرنا، با اختیار بنانا، تو مجھے پوری امید ہے کہ اگر لوگوں کو عزت کے ساتھ روزگار مل جائے، سر چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا سائبان مل جائے، تو اس سے زیادہ ان کی کوئی اور ضرورت تھوڑی ہے۔ اور یہ واحد شہر ہے جو چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے کی بات ہم بار بار کرتے ہیں، تو بھاولپور میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ملتان میں ہے، راولپنڈی میں ہے، لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو 3.5 کروڑ کے اس شہر جو کہ ترقی کا مرکز اور معیشت کا انجن ہے، لیکن یہاں پر نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اس ملک کے کرتا دھرتا پالیسی بنانے والوں کو بھی سوچنا ہے۔ ہماری نمائندگی کم ہے اس لیے کہ ہماری آبادی کم گنی جاتی، مردم شماری میں باریک کام ہوتا ہے۔ کتنے بندے ہیں کراچی میں، کتنی آپ کی تعداد دیکھیں نا، 1.60 کروڑ دکھائی گئی ہے؟ کتنی؟ اسی وقت 3.20 کروڑ تھی، اب شاید 3.80 کروڑ بھی ہو سکتی ہے، یہ جو نیئر ٹو 4 کروڑ 4 کروڑ تو ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، اور کئی اعداد و شمار ایسے ہیں جو بتائیں گے کہ اتنی ہے۔ مردم شماری یعنی انڈر کاؤنٹڈ تو انڈر ریپرزنٹڈ، ہمارے حلقے پورے پاکستان میں سب سے بڑے حلقے آبادی کے لحاظ سے، تو ہماری نمائندگی کم ہے۔ ہمارے ایک ایم این اے کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے علاقوں میں جا کر ووٹ لینے کے، زیادہ آبادی اور زیادہ ووٹر سے ووٹ لینے پڑتے ہیں، جبکہ باقی جگہ ایسا نہیں۔ انڈر کاؤنٹڈ، انڈر ریپرزنٹڈ، انڈر فنڈڈ، تو پھر فنڈز بھی ہمیں کم ملتے ہیں، اور پھر اس کم فنڈز میں ایک علاقہ بن گیا تو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو فلاں زبان بولنے والوں کا علاقہ یہ بن گیا، اب یہاں آپ نے نفرت کے بیج بونا شروع کی کیونکہ ڈسکریمنیشن ہو گئی۔ اور یہاں پھر اگر کسی علاقے کو پانی ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، کسی علاقے میں ترقی ہوگی کسی میں نہیں ہوگی، تو کراچی میں لوگوں کو ہم انٹیگریٹ نہیں کر رہے، جو ان کے درمیان ہم آہنگی ہے اس کو ہم مضبوط نہیں کر رہے بلکہ اسے کمزور کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے ماشاءاللہ نئی پارٹی کا اناؤنس کیا ہے تقریباً، اور ظاہر ہے اب اس کے لیے آپ کو آفیسز درکار ہیں جگہ جگہ، تو یہ آفیسز اپنی مدد آپ کے تحت آپ یہ افورڈ کر رہے ہیں یا آپ ادھر ادھر آپ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں جگہ دیں ہم اپنا آفس بنائیں؟ دیکھیں، اب تک ہم نے بڑے محدود ذرائع میں گزارا کیا ہے، اس میں اب چونکہ باقاعدہ اعلان ابھی نہیں ہے، تقریباً تیاری ہے۔ اعلان یہیں سے کر دیں نا، پھر بسم اللہ کریں نا، اعلان کریں۔ دیکھیں، یہ ایک عام آدمی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یوتھ پولیٹیکل پارٹی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کسی بھی عمر کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن جب ویژن یہ کہتا ہے کہ یہ ملک، یہ صوبہ، اس کے ایوان، اس کی حکومتیں ہو سکتی ہے، نہیں آج آپ بتا دیں کیا ہے، کیونکہ اب تو تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے، ہنڈیا پک گئی ہے، اب کھانے کو تقسیم کرنا ہے، تو آپ آج بتا دیں کہ کیا کیا ہے۔ دیکھیں، ابھی میرے سامنے کچھ کلیئر پکچرز آنا باقی لیکن ہے۔ ایک جب ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے ہاں، تو اس کے نام پھوپھی رکھتی ہے نا عموماً، نہیں ضروری نہیں ہے، پھپھی نہیں، چاچا بھی رکھ سکتے ہیں، تو ماموں بھی رکھ میرے ساتھ میری بہنیں بھی کئی ہیں جو پارٹی میں کام کر رہی ہیں، اچھا اچھا، تو وہاں ہم نے نام دیا یوتھ پولیٹیکل پارٹی، یہ عام آدمی پارٹی، صحیح ہے، نیو پولیٹیکل پارٹی، نیو پولیٹیکل تو پارٹی۔ یہ سارے نام ہمارے زیر غور ہیں۔ یہ عام آدمی پارٹی تو انڈیا میں بھی ہے، دیکھیں، کہیں بھی ہو سکتی ہے عام عام آدمی، آدمی پارٹی، آپ یوتھ پولیٹیکل پارٹی، اور دیکھیں وہاں عام آدمی پارٹی نے اچھی خاصی ہلچل مچائی تھی جی بچائیے، اور بڑی کامیابی بھی حاصل کی، اور بجلی، کہیں یہ نہ ہو جائے نا عام آدمی پارٹی آپ کو را کا ایجنٹ بنا دے نا۔ دیکھیں تھوڑا سا نام اس کو بدل دیں گے، ہاں پاکستان عام آدمی پارٹی کر دیں گے، ہاں، یعنی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا، پاکستان عوامی پارٹی کر دیں گے، یعنی اس کو کچھ بھی کر دیں گے نا، اس میں یہ نہیں ہے۔ دیکھیں اسپرٹ کی بات ہے کہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں میں کس طرح انہیں ایک نئے سفر کے لیے تیار کیا جائے۔ فاروق بھائی، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، آپ نے کہا ہے جوان لڑکے ہماری پارٹی میں ساتھ ہیں، تو کیا جوان لڑکیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ لڑکیاں بھی تو ایک وومن پاور بھی تو بہت بڑی پاور ہے۔ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو اٹھانے میں وومن پاور کا بڑا ہاتھ ہے، کیا خیال ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ خاصیت تک بات صحیح ہے۔ دیکھیں لیکن مجھے جو گیدڑ سنگی جو میرے پاس ہے نا، وہ کیا میں بتاتا ہوں کہ مجھے کسی نے سوال کیا تھا ایک ٹاک شو میں کہ
اگر بالی ووڈ کے اداکاراؤں میں سے اگر آپ کو کسی کو لینا ہو تو آپ کس کو لیں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں اس کمپٹیشن میں جاؤں، میں کس کو، میں نے کہا میں سلمان خان کو لے لوں گا، ایک دبنگ آ جائے گا، باقی خود بخود آ جائیں گے، تو بیٹیاں خود بخود آ جائیں گی انشاءاللہ۔ میرے پاس ایک دبنگ ہے اور کئی دبنگ ہے، تو میری بیٹیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ، وہ طالبات بھی آئیں گی، بیٹیاں بھی ہیں، اور ہیں بڑی تعداد میں انشاءاللہ۔ ایک مجھے یاد پڑ رہا ہے فاروق بھائی، ایک ٹاک شو میں تھوڑی سی نوک جھوک ہوئی تھی کامران خان کے ساتھ آپ کی، ننا کاکا پہ، تو وہ شاید مائنڈ کر گئے تھے اور انہوں نے آپ کو بڑا بولا تھا اس پہ، آگے سے اگینسٹ ریئیکشن دیے تھے کہ اتنا ننا کاکا تو میں بھی نہیں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بتائیں وہ کیا ہو گیا تھا، کہ کچھ زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ نہیں، میرے خیال میں کامران خان سینئر اینکر ہیں، جی بالکل، اور بڑی ان کی گہری سیاسی نگاہ ہے ملک کے حالات پر، جی جی، تو ان کی جو عزت اور احترام ہے وہ ہمیشہ میں نے بھی کی اور میرے ساتھیوں نے بھی کی، بس وہ اس دن میرے منہ سے نکل گیا تھا، جو شاید نہیں ہوتا تو بہتر تھا، ننا کاکے والی بات۔ ہاں، اصل میں کامران بھائی بھی تو کبھی کبھی اوپر سے آتے ہیں نا، تو میں نے بتایا تھا میں نے یہ بتایا تھا کامران بھائی کو، دیکھیں جتنے سینئر صحافی آپ ہیں، میں بھی اتنا سینئر اب سیاسی ہو گیا ہوں، تو ہم جو ہے وہ ایک باہمی عزت اور احترام کا، اور میرے خیال میں ان کے میرے درمیان اس ایک ایپیسوڈ کے بعد بالکل ہمارے گلے والے ملے، اس کے بعد پھر کبھی ملاقات ہوئی یا؟ میرے خیال میں کئی بار گلے ملے اس کے بعد، اس سے پہلے بھی ملے، تو اس میں وہ ایپیسوڈ ہمارے درمیان تاثر ایسا چلا گیا تھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو اسکرینز پہ دیکھا، ہم نے کہا شاید یہ آمنے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، کیونکہ آپ کی انسیشن آ رہی تھی، ورنہ تو چاقو چھریاں نکل جاتی ہیں، ایسا پھڈا ہو گیا تھا۔ نہیں، میرے خیال میں جو میچورٹی ان کے لیول پر بھی ہے، میرے لیول پر، اس میں ہو سکتا ہے کہ زبانی کوئی تیز و تند گفتگو ہو جائے، تیز اور تند گفتگو ہو جائے، کبھی کبھی لڑ جایا کریں آپ، ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ معصوم بات بھی ہے، مجھے بہت سارے میں نام نہیں لوں گا سیاستدان آتے ہیں، آپ کا ذکر ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو معصوم بولتے ہیں، کیا مطلب انہیں نہیں پتا آپ کے بارے میں، یا آپ واقعی معصوم ہیں، کیا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں لوگوں کے سامنے یہ اتنا واضح ہے کہ میرے ساتھ جو میرے اپنے لوگوں نے سلوک کیا، جو میرے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، اور جبکہ میں نے ہمیشہ میں سب کو ساتھ لے کے چلا، ان کو انکریج کیا، ان کو دھوکے دیے، پوری عزت دی، انہوں نے دھوکے دیے، ہاں انہوں نے، اور پھر میں نے کہا نا کہ بھئی سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، یہ تو میں پڑھتا ہی ہوں، کیا سے کیا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے میں نے پتھر سے جن کو بنایا صنم وہ خدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے، پھر بات تو بہت۔ آپ کے معاملے میں یہ تو نہیں ہے کہ تیر کھا کے دیکھا جب کمی گاہ کی طرف، کچھ اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، ایسے ہی یہ ہے نا، اور افتخار عارف کا بھی ایک بڑا مشہور زمانہ شعر ہے کہ وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، بلکہ اس سے پہلے کا ایک شعر ہے، وہ زیادہ ہے کہ یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں، 35 سال جس تحریک کو تنظیم کو دیے، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں ہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں۔ اس کو آسان کر لیتا ہوں نا، وفا پانے نکلے تھے، وفات پا گئے، زبردست، ایسا ہی ہے۔ اس کے آگے کیا ہے کہ وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا زمیں سے نبھائیں گے، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمیں کے نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بلند و بانگ دعوے ہیں، لیکن میرے خیال میں اب اتنا کھل کے آ رہے ہیں آج آپ، ماشاءاللہ کھل کے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ جب بجز تمہارے گھر کوئی دوسرا موجود نہیں، واہ، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا تیرا پردہ کرنا۔ دیکھیں آپ بہترین، میری صرف ایک ضرورت تھی، ایک ایونٹ ہائپ ہو جس میں پوری دنیا کو دکھائیں، انتشار و تقسیم کے تاثر کو زائل کریں، ختم کریں، اور کہیں کہ نہ کل ہم منقسم تھے نہ آج ہیں، اور سب کو واضح لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیں کہ اب کم واٹ میں میں اور ایم کیو ایم کے سربراہ مل کر پی ایس پی کے پاس بھی جائیں گے، ایم کے حقیقی کے پاس بھی جائیں گے،
اور اپنے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بنا کر پھر ہمیں ایم کیو ایم کے عمل سے باہر بھی جانا ہوگا تو ہم جائیں گے. لیکن میری ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ ورکرز اجلاس کریں جس میں میرے 1000 عہدیدار ہوں, 1500 ان کے عہدیدار ہوں, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملیں اور ایک نیریٹو دیں کہ خرابی بگاڑ کو دور کریں گے. 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کے ہاتھوں میں انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے پارٹی کو دیں گے. نئی ٹیم, نئے چہرے, نوجوان قیادت آگے لائیں گے. ایک نیا میئر 35 سال سے کم عمر کا, ایک بیٹی ڈیپوٹی میئر لائیں گے, اور یہ ہمارا نیا سفر ہوگا. ڈاکٹر فاروق ستار ایک اور جو غلطیاں ہوئی اس کی معافی مانگیں گے عوام سے. ہاں, آپ پہلے بھی اس مانگ کا کے گئے, ازالہ کریں گے. پہلے بھی مانگ کے گئے میں میرے نے پوڈ کہا, کاسٹ میں. آپ میں تو مانگتا رہا اور مانگتا ہوں, اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ ایک دفعہ اور ریپیٹ کر لیں پھر سے. دیکھیں, میں نے تو کہا جو ہم سے غلطیاں ہوئیں ہم اپنے ووٹ بینک, اپنے عوام سے اس کی ایک بار پھر معافی مانگتے ہیں. اچھی بات ہے, اور بڑے پن کا مظاہرہ ہاں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اب اس کا ازالہ کرنا ہے. صرف معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا, ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہے. اور اس بات کا بھی یقین کہ اب یہ ان غلطیوں کو دہرائیں گے نہیں. اور یہی چیز ہمیں نوجوانوں کو بتانی ہے کہ بھئی یہ غلطیاں مت دہرانا جو ہم نے کی. ہاں, کوئی نئی غلطی کر لینا, ظاہر ہے انسان ہے, غلطیوں. فاروق بھائی مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, اللہ بخشے عامر لیاقت حسین اور آپ ایک ہی سٹیج پہ ابھی کچھ ہی مہینوں پہلے, اور انہوں نے الطاف حسین کے حق میں نعرہ لگایا, اور آپ نے بھی, آپ کی فوٹیج لگی ہوئی, منہ کی یوں آپ کی پلیسنگ تھی. تو وہ منہ کی پلیسنگ میں کیا آپ اس نعرے کو انڈوز کر رہے تھے, یا آپ فی الحال ایسے ہی منہ چلا رہے تھے, یا منہ میں کوئی 5 چھالیاں چل رہا تھا کہ منہ ہل رہا تھا, وہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں, عامر لیاقت مرحوم اب بہت قابل انسان تھے, بے شک, ٹھیک ہے نا. لوگوں کے دلوں کو جیتتے تھے, جہاں وہ جاتے تھے لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے تھے. ان میں ایک فن تو تھا نا کہ پہلے وہ کوئی بات کرتے تھے اور جہاں انہیں پہنچنا ہوتا تھا اس کا گراؤنڈ بناتے تھے. جو نعرے لگائے میں نے اس پہ گردن نہیں ہلائی تھی. انہوں نے جو گراؤنڈ بچھایا تھا کہ فاروق بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم جامعہ کراچی گئے تھے تو موٹر سائیکل پہ میں آپ کے ساتھ تھا, میں آگے تھا, آپ میرے پیچھے تھے, میں نے اس پہ گردن ہلائی تھی. اچھا, گردن اس پہ ہلی, اس پہ ہلائی تھی. اچھا, جب اس نے نعرہ لگا دیا تو میں بالکل چپ تھا, بالکل اسی طرح جب ملک کے خلاف نعرے لگے تھے 22 اگست کو تو میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. اچھا, ہاں, میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ ہماری 35 سال کی محنت آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب گڑبڑ ہو گئی. ہاں, دیکھیں میری اتنی سیاسی بصیرت تو ہے نہیں, بالکل ہے. میں نے کوئی دھوپ میں بال تو سفید نہیں کیا نا بھائی, 35 سال دیے نا, لوگوں میں دیے, لوگوں کے درمیان رہا, پی آئی بی چھوڑ کے نہیں گیا, کراچی اور ملک چھوڑ کے کہیں نہیں گیا, میں تو ہوں یہیں پر. تو مجھے اندازہ تھا. اس کے بعد جب یہ نعرہ بازی ہوئی تھی تو کیا جلسہ ختم ہونے کے بعد آپ نے الطاف حسین صاحب کو فون کر کے یہ چیز بولا تھا کہ یار یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے اور یہ میرے خیال میں ایسی بات اتنی پبلکلی ہو جائے, اس سے پہلے کئی بار ہم نے روکا تھا ایسی بات کو ہوتے ہوئے. یعنی اگر سمجھ لیں کہ 4 بار روکا تو 5ویں بار پھر ایسی بات کسی کے بس میں نہیں تھا کہ اسے روک سکے. پھر تو اس نے تیر نے کمان سے نکلنا تھا, وہ نکل گیا. یہ تو میری بصیرت تھی کہ میں نے فوری فیصلہ کیا. میں 9-0 بھی نہیں گیا 22 اگست کو, میں گھر گیا اور وہاں مجھے جو ساتھیوں کے فون آئے, میں نے لنڈن فون نہیں کیا, ایم کیو ایم کے بانی کو فون نہیں کیا, کیونکہ میں نے کہا یہ اب لکیر کھینچ دی, ملک کے آئین کے خلاف بھی اور پارٹی کے آئین کے خلاف. انہوں نے لکیر کھینچ دی, اب ہمیں بھی لکیر کھینچنی ہے. تو پھر مجھے فون آیا رینجرز ہیڈ کوارٹر سے, آپ آ جائیں. میں نے کہا نہیں, پہلے میں اپنا رسپانس دوں گا اس تقریر پر, پریس کلب جاؤں گا, وہاں ٹھاکر کو بھیج دیا گیا اور اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا. اور اگلے دن اسی پہ آ رہا ہوں فاروق بھائی, وہ جب ٹھاکر صاحب آپ کو لے کے جا رہے تھے, آپ کچھ بات کر رہے تھے, وہ کیا بات کر رہے تھے آپ اس سے؟ وہ بات میں نے پرویز رشید جو پی ایم ایل این کے ایک رہنما ہیں ان سے شیئر کی میں نے فون پہ اس دن پریس کلب پہنچنے سے پہلے, اور میں نے شاہ زیب خانزادہ ایک بڑے چینل کے وہ جو ہوسٹ ہیں, اور وہ دونوں گواہ ہیں. میں نے کہا بھائی میں لنڈن سے پارٹی کو الگ کر رہا ہوں,
اب یہ ایم کیو ایم پاکستان سے چلے گی، پاکستان میں چلے گی، پاکستان کے لیے چلے گی۔ آپ کو جب وہ لے کے جا رہے تھے گاڑی میں بٹھا اچھا، رہے وہی تھے، بات میں نے گرفتار جب کر یہ رہے تھے، وہی تب بات آپ کیا بول رہے تھے انہیں، جو آپ روکنے کیا رک جاؤ صبر کرو، یا آپ کیا کہہ رہے تھے وہ ذرا بتائیں۔ میں یہی کہہ رہا تھا کیا؟ کہ مجھے میرا بیان دینے دیں، اس کے بعد مجھے لے جائیں، صحیح ہے۔ یہ میرا رائٹ ہے۔ آپ کو ڈاکٹر عامر لیاقت کو ساتھ لے کے گئے تھے؟ نہیں، عامر لیاقت نہیں تھے وہاں سے، اسی دن نہیں تھے؟ نہیں، وہ پھر اگلے دن ان کو اٹھایا تھا؟ نہیں، اگلے دن جب میں نے پریس کانفرنس کی، جب میں صبح ریلیز ہو کے آیا وہاں سے رینجز ہیڈ کوارٹر سے، تو پھر میں نے اعلان کیا کہ میں پریس کانفرنس کروں گا۔ تو لوگوں کو یہ تاثر گیا کہ مجھے کوئی سبق پڑھایا گیا اور میں نے وہ آ کے اگلے دن شام کو پڑھ دی۔ ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ میں نے ایک معروف اینکر کو یہ امانت دی کہ میں الگ ہونے جا رہا ہوں، اور میں نے ایک معروف سینئر سیاسی جو لیڈر ہیں پرویز رشید، ان کو میں نے کانفیڈنس میں لے کے یہ بتا دیا، اور انہوں نے اپنے کئی انٹرویوز میں اس بات کی گواہی دی کہ جی ڈاکٹر صاحب بتا کر گئے تھے۔ تو وہ بلا وجہ کی ایپیسوڈ تھی کہ مجھے لے گئے، لیکن وہاں کوئی ڈکٹیشن نہیں تھا، کوئی مجھ پر جبر نہیں تھا، بلکہ اوپر سے کچھ فون آئے ہوں گے 2، اور پھر مجھے ریلیز کیا گیا، اور میں سمجھ گیا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اب میں کیا کرتا ہوں۔ میں وہی علم اٹھاتا ہوں جو ایم کیو ایم کے بانی کا ہے، یا میں اب ایم کیو ایم کو ان سے الگ کرتا ہوں، اور میں نے الگ کر دیا۔ اور الگ کرنے کے بعد آج 6 سال ہو گئے، میرا کسی قسم کا کسی طرح کا کوئی رابطہ، کوئی کمیونیکیشن جو ہے وہ لنڈن کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے اب اگر وہ کوئی ایم کیو ایم ہے تو وہ ایم کیو ایم لنڈن کہلاتی ہے۔ میں ایم کیو ایم او آر سی ہوں، ایک ایم کیو ایم بہادر آباد ہے، ایک ایم کیو ایم حقیقی ہے، اور ایک ایم کیو ایم میں سے جو نکلی وہ پی ایس پی ہے۔ اب مجھے لنڈن کی ایم کیو ایم کی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن باقی چاروں کو میں کہتا ہوں کہ انہیں آپس میں ملنا ہوگا، بار بار ان کو قوم کے لیے میں نے کہا۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہوتا تو یہ اس الیکشن کے ذریعے پہلا میسج یکجہتی، اور دوسرا نوجوانوں کی تحریک، یہ 2 میسج ہیں۔ ہماری عمر کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے درمیان ایک یکجہتی کسی ایک قومی ایجنڈے پہ، جسے قومی چارٹر برائے استحکام و تعمیر ترقی، نیشنل چارٹر فار اسٹیبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریس، اور دوسرا نوجوانوں کی موبلائزیشن، یوتھ تحریک۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے جامعہ علی گڑھ کی طرح ایک اسلحہ خانہ تیار کرنا ہے۔ جامعہ علی گڑھ آل انڈیا مسلم لیگ کا اسلحہ خانہ تھی۔ کیا بات ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا۔ کیا بات ہے۔ بیسٹ آف لک ڈاکٹر فاروق ستار۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام ہی نیک کاموں کو آمین، اللہ تعالیٰ ایگزیکیوٹ کرائے، اور اللہ آپ کو استقامت دے، آمین، اور آپ جیسا بول رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہی انشاءاللہ۔ آپ ڈیلیور بھی کر پائیں۔ بہت شکریہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں آنے کا۔ معزز خواتین و حضرات، پوڈ کاسٹ کا اختتام یہیں کریں گے، ڈاکٹر فاروق ستار کا شکریہ ادا کریں گے، اور مجھے اور ڈاکٹر فاروق ستار کو اس پوڈ کاسٹ سے دیجیے اجازت، اس یقین کے ساتھ اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔